اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آمنو، یہ جو آمنو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ آمنا، آمنا، آمنو، جمع کا صیغہ ہے۔ یا حرف ندا ہے، انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں کالنگ پارٹیکل، کالنگ پارٹیکل۔ ایو، اس کو منادہ کہتے ہیں۔ منادہ کا معنی ہے the one who is called۔ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین اس میں موصولہ ہے اور آمنو اس کا صلہ ہے۔ اس طرح یا ایو، اے وہ، الذین آمنو، جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ کتبہ، کتبہ کا معنی ہے لکھا گیا، لکھا گیا۔ یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی ہے، مگر ماضی میں یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ مجہول ہم کہتے ہیں پیشو کو، جس میں پیشو اس صیغے کو کہتے ہیں جس میں فاعل مسنگ ہوتا ہے، اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا ہے، البتہ اس میں نائب فاعل ہوتا ہے، اور یہ القصاص جو ہے یہ نائب فاعل بن جائے گا۔ کس کا نائب فاعل بن جائے گا؟ اس کتبہ کا۔ کتبہ القصاص، قصاص بدلہ کو کہتے ہیں۔ کتبہ القصاص، بدلہ لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تم پر۔ علیکم جار مجرور ہے اور یہ متعلق فعل بنتا ہے۔ کیا بدلہ تم پر فرض کیا گیا ہے؟ کس چیز کا بدلہ تم پر فرض کیا ہے؟ فی القتلی، فی حرف جر ہے، قتلی اسم مجرور ہے۔ قتلی یہاں بمعنی مقتول کے ہے، مقتول کے ہے۔ قتلی یہاں بمعنی
مقتول کے ہے۔ کوتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص و بدلہ، فی القتلہ مقتول میں، جو قتل کیا گیا ہو اس میں آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، اور اس میں آپ کے لیے قصاص ہے۔ قصاص کا معنی ہے خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ مقتول کے بارے میں فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، حر کہتے ہیں آزاد آدمی کو، آزاد آدمی کو، آزاد آدمی بالحر، آزاد آدمی کے بدلے، آزاد آدمی کے بدلے۔ والعبد، اور جو غلام ہے، بالعبد، غلام کے بدلے۔ والانثی، اور جو مؤنث ہے یعنی عورت ہے، بالانثی، عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، من حرف شرط ہے، یہاں سے جملہ شرطیہ شروع ہوتا ہے۔ عفیہ کا لفظی معنی ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، مجہول ہے یعنی پیشو ہے، پیشو میں سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ عفیہ کا مطلب ہو گیا ہے معاف کیا گیا، کیا گیا۔ کس نے معاف کیا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ عفی لہ، فمن عفی لہ، جس کو معاف کیا گیا، جس کو معاف کیا گیا، فمن عفی لہ، اس کو، پس جس شخص کو معاف کیا ہے، کس نے معاف کیا ہے، من اخیہ، من حرف جر ہے، اخی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں ہی جو ہے، ہی کا معنی ہے مقتول۔ اخیہ، اس کا بھائی، اخیہ، اس کا بھائی، کس کا بھائی، مقتول کا بھائی۔ فمن عفی لہ، جس کو معاف کیا گیا ہے، من اخیہ، مقتول کے بھائی نے، پس جس کو معاف کیا ہے کچھ حصہ مقتول کے بھائی نے، شیء بتاتا ہے کچھ حصہ، شیء نائب فاعل بن جائے گا۔ یہ نائب فاعل کس کا بن جائے گا، یہ نائب فاعل بن جائے گا عفیہ کا۔ ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، من عفی شیء لہ،
من اوفیا شیئن جس کو کوئی چیز معاف کی گئی، من اخیہ مقتول کے بھائی نے، فاتباع بالمعروف، اتباع، یہ جو فا ہے یہ فا جواب، حرف جواب ہے، یہاں سے اس شرطیہ جملہ، یہ شرطیہ جملہ ہے، اس شرطیہ جملہ کا جواب اس فا سے شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب جواب بن جاتا ہے تو جواب کے شروع میں فا لگایا جاتا ہے۔ اتباع، اتباع کا معنی ہے اتباع کرنا، فالو کرنا، بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے، پس چاہیے جو قاتل ہے، فاتباع بالمعروف، انہیں چاہیے کہ اتباع کریں معروف طریقے سے، معروف طریقے سے وہ اتباع کریں کس کی، کہ ان کو کچھ حصہ بخش دیا گیا ہے، اگر مقتول کے وارثوں نے مطالبہ کیا ہے خون بہا کا، بدلے کا، تو اس میں سے اگر اس کے بھائی نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے تو باقی جو رہ جاتا ہے اس کو معروف طریقے سے اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، ادا، اور اس کو ادا کرنا ہے، الہی، اس کی طرف، بِإِحْسَان، احسن طریقے سے، احسن طریقے سے، احسن طریقے سے، ادا، ادا کرنا ہے، الہی، اس کی طرف، آسان طریقے سے، اور اس کی طرف آسان طریقے سے اس قصاص کو ادا کرنا ہے۔ ذالک تخفیف، یہ تو نرمی ہے، تخفیف، نرمی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ذالک مبتدا ہے، تخفیف خبر ہے، من ربکم جار مجرور مضاف مضاف الیہ ہے، ورحمت یہ معطوف ہے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، ورحمت، اور رحمت بھی ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ نرمی بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اعتدی، فمن اعتدی، اعتدی، اس نے حد پار کر دی، من، جس نے حد پار کر دی، بعد ذالک، بعد ظرف ہے اور ذالک اسم مجرور ہے، ظرف کے بعد مجرور آتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس شخص نے حد پار کر دی، فلہ عذاب علیم، لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر، عذاب مبتدا مؤخر، علیم اس کی نعت ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس طرح اس آیت میں رب نے ایک اہم اصول بتایا قصاص کا ایک اہم اصول بتایا ہے کہ اس قصاص کو بدلہ لینے کو رب نے فرض قرار دیا ہے۔ قصاص میں زندگی ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، مگر مقتول کے وارثوں کو رب نے یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر وہ خون بہا کا کچھ حصہ معاف کریں گے تو جو باقی رہتا ہے اس کی ادائیگی معروف طریقے سے ہونی چاہیے۔ اسی کی طرف رب نے دعوت دی ہے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پس معروف طریقے سے اس کی اتباع کرو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور احسان مانتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے قاتل کو باقی ماندہ خون بہا ادا کرنا چاہیے اور مقتول کے وارثوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ رب نے نرمی دی ہے، تخفیف جو ہے اس کا وزن ہے تفعیل کے وزن پر، آسانی کرنا، ہلکا کرنا، ذالک تخفیف، یہ ہلکا کرنا، یہ آسانی پیدا کرنا، یہ کس نے رکھی ہے؟ من ربکم ورحمۃ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے۔ فمن اعتدى، اس نے زیادتی کی، اعتدى، اس نے زیادتی کی، فمن اعتدى، جو کوئی زیادتی کرتا ہے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسے بچائے اور قرآن شریف کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔